رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ میں اس سے پہلے کہ مجلس کی ابتدا کروں بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو احباب، جو بھائی، جو بزرگ، جو دوست گھر سے آ کر صف عزا تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اس بات کو سوچیں ضرور کہ ہم کیا کھا کے آئے ہیں کہ ہمیں حسین کی ماں نے صف عزا پہ قبول نہیں کیا۔ خدا رہا یہ مجلس حسین ہے، اس کو ذکر سمجھا کرو، نجات کی ضمانت مانا کرو، اور یہ فرش عزا نہیں، یہ حقیقت میں عرش عزا ہے، اور اس پر بیٹھنا نجات کی ضمانت ہے۔ یہ بارگاہ میں بھی آ کے یہاں تک نہیں پہنچا، آخر کوئی تو رکاوٹ ہے جو اسے یہاں تک آنے سے روک رہی ہے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ ایام عزا سفر المظفر کی آخری شبیں چل رہی ہیں، چہلم کا مہینہ ہے، اور ان مجلسوں کی نسبت خانوادہ تطہیر علیہ السلام کی مخصوص زبان سے ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور چاہوں گا کہ اسی آیت کے ضمن میں آپ کو ذات امام حسن مجتبی علیہ السلام تک لے جاؤں۔ یہ وہ آیت ہے جسے ملکہ شام نے ملون شام کے دربار میں پڑھا تھا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان نہ کریں، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ، ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے، عالمہ غیر معلمہ کہہ رہی ہے، نائبۃ الزہرا کہہ رہی ہے، شریکۃ الحسین کہہ رہی ہے، عدیلۃ الحسین کہہ رہی ہے۔ کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے یہ مہلت ان کے لیے خیر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے کافروں کو مہلت دی اس لیے ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، تاکہ وہ اپنے انجام کے اور قریب تک ہو جائیں۔ خدا را توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، تاریخ انسانیت میں ایسے مواقع کم گزرے ہیں کہ مجمع مسلمانوں کا تھا، مجمع نمازیوں کا تھا۔ یاد رکھیے گا دوستان گرامی، کبھی بھی کربلا کی جنگ کو اسلام اور کفر کی جنگ نہ کہنا، یہ دراصل اسلام اور مسلمان کی جنگ تھی۔ توجہ نہیں ہے، اسلام اور مسلمان کی جنگ تھی۔ جو جنگ خندق کے اس فرمان رسالت سے واقف ہیں کہ جب میرے مولا علی علیہ السلام مکمل لباس رسالت پہن کر میدان جنگ میں جانے لگے تو نبیوں کے نبی نے
رسولوں کے رسول نے وما جنتک کے مصداق نبی نے 3 لفظیں فرمائی تھی. برز الاسلام کلہ الی شرک کلہ، برز ایمان کلہ الی کفر کلہ. یہ کل کا کل اسلام جا رہا ہے، یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے، بسم اللہ، یہ کل کا کل دین جا رہا ہے. تو یہ فیصلہ خندق میں ہو گیا تھا کہ علی مومن نہیں ایمان ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، علی مومن نہیں کل ایمان ہے، علی مسلمان نہیں کل اسلام ہے، علی دیندار نہیں کل دین ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اس خاندان کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، حقیقت سب کی ایک ہے. نام مختلف ہو سکتے ہیں، حقیقت سب کی ایک ہے. حقیقت سب کی ایک ہے، مرکز و محور سب کا ایک ہے. تو سرکار یہ واضح ہو گیا کہ اگر یہ کل ایمان ہے تو حسین بھی کل ایمان ہے، حسن بھی کل ایمان ہے، امام زمانہ تک سارے کل ایمان ہے. یہ سارے کل اسلام ہے، یہ سارے کل دین ہیں. اور جو ان کے مقابلے میں آئے وہ کل کفر ہے، وہ کل شرک ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے دوستان گرامی. اور یاد رکھیے گا جو ان کے مقابل آ کے رک جائے لعنت اسی کا مقدر ہے. نہیں توجہ یاد رکھو وہ اخلاق کو کہ جب نبی نے کہا تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. نبی گیا تھا لعنت کرنے. کیا عیسائیوں پہ آج کوئی لعنت کرتا ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. دیکھیں قبرستان میں آپ بیٹھے ضرور ہیں لیکن میرا قبرستان میں پڑھنے کا سرے سے کوئی تجربہ نہیں. قبروں پہ بیٹھ کے بندہ قبر نہ بن جائے. اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں کہ جس علی کی محبت کا اثر یہ ہے کہ بندہ کفن پہن کے بھی بولتا. سلام پڑھیے گا بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج تک کوئی عیسائیوں پہ لعنت نہیں کرتا. کیوں؟ اگر وہ مقابلے میں جمے رہتے، میں خدا کے لیے کچھ تو بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر وہ مقابلے میں جمے رہتے تو لعنت ان کا مقدر تھا کیونکہ انہوں نے دیکھ کے سمجھ لیا. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کروں. انہوں نے دیکھ کے سمجھ لیا. میں بڑا سوچتا ہوں کہ انہوں نے صرف دیکھا اور سمجھ لیا. جو ساری زندگی ساتھ رہے وہ کیوں نہ سمجھ سکے. ایک سلام پڑھیے گا بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں. اب جناب ملکہ شام سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. میں اسی آغاز سے آپ کو امام حسن مجتبی علیہ السلام تک لے جاؤں گا. جاگنے کی کوشش کرنا. بی بی نے پہلے حمد و ثنا کی اور حمد و ثنا اس انداز سے کی الحمدللہ عدد الرمل والحساب. توجہ چاہتا ہوں. سامنے 18 سر نیزوں پہ ہے. بھائی توجہ، سامنے 18 سر نیزوں پہ ہے. اور اس عالم میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہے پروردگار تیرا اتنا حمد جتنے کائنات میں ریت کے ذرات. بھائی توجہ چاہتا ہوں. تیرا اتنا حمد جتنے کائنات میں ریت کے ذرات. اس کے بعد علی کی بیٹی نے عجب جملہ کہا العجب کل العجب والحیرہ کل الحیرہ الا تفخر آل الشیطان الا آل اللہ. آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تو بے نیاز جو ہوا تیرے اپنے فیصلے. یہ دن بھی آنا تھا کہ تیری آل زمین پر اور شیطان کی آل منبر پر. جاگنے کی کوشش کرنا. تیری آل زمین پر آل اللہ، اللہ کی آل. یہاں آل سے مراد اولاد نہیں ہے.
آل سے مراد اولاد نہیں ہے، آل الشجر، درخت سے بلا فصل نکلنے والی کوپل کو آل کہتے ہیں۔ اور علی کی بیٹی یزید کے دربار میں اپنا شجرہ بتا رہی ہے کہ تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں اور تجھے کیا پتا کہ تو کون ہے۔ بی بی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ سے نکلے ہوئے نور اور تم نسل شیطان۔ ہم اللہ سے نکلے ہوئے یا علی یا علی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ہم اللہ سے نکلے ہوئے نور اور تو نسل شیطان۔ جاگنا عزیزان گرامی، یہاں علی کی بیٹی نے صرف عجب سوال کیا، یا یزید سب میں الہ فلاو سب اسلام میں تجھ میں جرت ہے تو بھرے دربار میں اپنی 3 نسلیں بتا دے۔ میں خدا کے لیے جاننا، اپنی 3 نسلیں بتا دے۔ تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا پردادا کون ہے، اس سے آگے نہیں پوچھتی۔ وَأُسَمِّي مِنْ أَبِي تُرَابٍ إِلَىٰ آدَمَ، مجھ سے پوچھ، میں علی سے لے کر آدم تک اپنا شجرہ بتاؤں کہ ہم کون ہیں۔ بھائی تھوڑا کری جاگنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جمعہ کی جماعت ہوتی ہے، اور آپ کو ایک عجیب جملہ بتانا چاہتا ہے انصاری آج۔ علی کی بیٹی کے اس اعلان کے بعد نماز جمعہ میں خطبے میں امام کا نام باپ کے ساتھ لیا جانے لگا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے 73 فرقے ہیں، سارے بولو 72 کی بات نہیں کرتا، میں ایک کی بات کرتا ہوں۔ اور کسی کے پاس معلومات ہو تو کسی اور فرقے میں بتاؤ کہ کبھی امام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہو۔ نہیں توجہ، سوائے مکتب اہل بیت کے کسی مکتب میں بھی امام کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں لیا جاتا۔ میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، یعنی علی کی بیٹی کہہ رہی ہے یزید تجھ میں ہمت ہے تو بھرے دربار میں 3 نسلیں بتا۔ میری روح دربار میں تھی، پوچھا علی کی بیٹی نے یزید سے، لیکن میں نے پورے درباریوں کو دیکھا، ہر درباری نے اپنا سر زانوں میں چھپا لیا، ہر درباری نے اپنا سر زانوں میں چھپا لیا۔ اور گدائی صاحب جب ایک درباری کا میں نے کندھا ہلا کے پوچھا تو کیوں چھپ رہا، تو کیوں چھپ رہا، تو کیوں چھپ رہا ہے؟ اس نے کہا انصاری دیکھتا نہیں علی کی بیٹی شجرے کھنگا رہی ہے۔ بھائی خدا کری جاگ رہا ہے، یہی مثال ذہنوں میں رکھ رہی ہے، یہی مثال ذہنوں میں رکھ، یہاں علی کی بیٹی نے اس مزاج سے گفتگو، اور اس سے پہلے علی کے بیٹے نے اسی مزاج کی گفتگو کی۔ جب شام کے دربار میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو شام والے نے درباریوں سے کہا اس سے پہلے کہ حسن مجتبیٰ بولے تم اپنے اپنے بڑوں کی تعریفیں کرو، تم اپنے اپنے بڑوں کی تعریفیں کرو۔ ہمارے باپ دادا کے پودینہ کے بعد بھائی آل محمد کے سامنے اپنی جاگیر بتانا ایسے ہی ہے جیسے پودینے کے باپ دادا کے باپ بتانا ہوتا ہے۔ سلام پڑھو بلند آواز سے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا، میرا خاندان تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، حسن علیہ السلام نے چپ کر کے یہ سنتے رہے۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھنے لگا تو حسن نے کہا بیٹھ جا، اور منبر پہ بیٹھنے والے جرت ہے تو خود بول، انہیں کیوں بلوا رہا ہے؟ میں خدا کے لیے جاتا، ہمت ہے تو خود بول، انہیں کیوں بلوا رہا ہے؟ بات رہی فضیلت کی، اللہ نے لفظ فضیلت خلق ہی میرے گھر کے لیے دیا ہے۔ بھائی توجہ نہیں ہے دوستہ، اللہ نے لفظ فضیلت خلق ہی ہمارے خاندان کے لیے کیا ہے۔ اور منبر پر بیٹھنے والے، منبر پر بیٹھنے سے بندہ بااختیار نہیں ہوتا۔
خدا کے لیے جاؤ یار، منبر پر بیٹھنے سے بندہ بااختیار نہیں ہوتا، خدا کے لیے جانا۔ حسن علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا اور خطبے میں نبی میں کہا کہ میں وہ حسن ابن علی ہوں، چاہو تو عراق کو شام کر دو، شام کو عراق کر دو، مرد کو عورت کر دو، عورت کو مرد کر دو۔ جب کسی کا مقدر ہارتا ہے تو اس کا حالت یہی ہوا کرتی ہے۔ ایک سوئے ہوئے مقدر کا مالک اٹھا اور اس نے علی کے بیٹے سے کہا، جبنا ابو طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، کیسے یقدر انسان، انسان کیسے قدرت رکھتا ہے کہ وہ شام کو عراق کر دے، عراق کو شام کر دے۔ جملہ سننا، یہاں تک بات تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے، اس سے آگے جو بات نہیں بتائی گئی میں وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبی نے صرف مانی خار خیز نگاہوں سے دیکھا اور دیکھے گا، اما تستحینی ان تخودی بین الرجال، تجھے غیرت نہیں ہوتی کہ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں؟ دیکھو، توڑ پھوڑ کے نعرہ لگانے کا نہ میں قائل ہوں، نہ خیراتی داد کبھی لی ہے۔ میں خدا کے لیے نعرہ لگانے سے شرمایا نہ کرو، شرمائے تو ہو جس کے امام کا نام شرمانے کے قابل ہو۔ شاہ گردیز والوں، خدا نہ جاگنے کی کوشش کرو۔ فاطمہ زہرا کے دشمنوں نے اپنی گلی الگ بنائی، اپنا محلہ الگ بنایا، اپنا شہر الگ بنایا، ملک الگ بنایا، لیکن ایک نعرہ نہ بنا سکے۔ بھئی یہ خدا کی دین ہے تم پر، دو ہی تو نعرے ہیں، ایک باپ کا نعرہ، ایک بیٹے کا نعرہ، ایک باپ کا نعرہ، ایک بیٹے کا نعرہ۔ باپ کا نعرہ نعرہ حیدری ہے، بیٹے کا نعرہ لبیک یا حسین ہے، اور دونوں نعروں کا اثر الگ ہے۔ باپ کے نعرے سے قومیں ڈرتی ہیں اور بیٹے کے نعرے سے ملک ڈرتے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جس طرح نعرے دو اسی طرح مجمع بھی دو۔ جس طرح نعرے دو اسی طرح مجمع بھی دو۔ آج کیمرہ لگا ہوا ہے، کاش غدیر پہ بھی گوگل کا کیمرہ ہوتا اور گوگل کا کیمرہ میں کمنٹری کرنے والا کمنٹیٹر یہ کمنٹری کرتا کہ کائنات کا سب سے بڑا اجتماع۔ بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ مجمع ہمیشہ پہلے اکٹھا ہوتا ہے، جس کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ چند سال سے کربلا میں 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ مجمع بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ سلام بیٹھو بلند آواز سے، بیٹا ہاتھ مان کے نہ بیٹھو، آپ کی مہربانی۔ میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ ہر بات سمجھاتا چلو۔ مکتب اہلبیت میں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے۔ مکتب اہلبیت میں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے ہاتھ بن جائے اس کی عقل بن جاتی ہے۔ نہیں توجہ، جس کے ہاتھ بن جائے اس کی عقل بن جاتی ہے، اور جس کی عقل بن جائے اسے دنیا کی حادثہ سمجھ آتی ہے، صرف علی سمجھ نہیں آتا۔ ایک سے سلوات پڑھی بلند آواز سے، ہاتھ چھوڑ کے سلو۔ حسن مولا نے جوئی کہا تجھے غیرت نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں بھاگنا چاہ رہی تھی، نہیں توجہ کیا، بھاگنا چاہ رہی تھی۔ علی کے بیٹے نے کہا کفی پھینک جا، وسمائی میری بات سنتی جا، قد سارت عیالوں کے رجلہ، میں نے تجھے عورت نہیں بنایا، تیری عورت کو تیرا مرد بھی بنا دیا۔ میں خدا کے لیے میں نے صرف تجھے عورت نہیں بنایا، تیری عورت کو تیرا مرد بنا دیا ہے۔ جاؤ علماء کے سبب پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جب اس کی خاندان کو پتہ چلا تو بارگاہ امامت میں مولا معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، کریم کا بیٹا ہے،
انتہائی توجہ چاہتا ہوں، کریم کا بیٹا ہے، کرم کر دے۔ حسن مولا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں معافی دوں گا لیکن ایک شرط پر، حتی تلدو ولدن خنسا۔ آج کا مخنثوں کا بل پاس ہو گیا ہے اور پاکستان کے مولوی مل کے سب کو ایک لائن میں لانا چاہتے ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں وہ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں سب ایک جیسے، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے، اور اب پھر سب کو ایک جیسا بنانے چاہتے ہیں۔ حسن مولا نے کہا اس وقت معافی دوں گا جب تک ایک مخنث بچہ نہ جنمے، جب تک ایک مخنث بچہ نہ جنمے۔ میں کہتا ہوں مولا دینا ہی ہے تو پورا دو، دینا ہی ہے تو پورا دو، یہ مخنث کیوں؟ حسن مولا کا جواب سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں انصاری یہ مخنث بیٹا دے کر شام کی گلیوں میں میں چلتا پھرتا اشتہار لگانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو آل محمد کو بھونکتا ہے یوں بد نسلہ ہوا کر۔ جب حسن مولا نے یہ عمل کیا، اسے عورت بنا دیا، تو وہ جو منبر پہ بیٹھا تھا نا تخت پہ حاکم، اس نے اپنا روپ دکھانا چاہا۔ جبنا توجہ، یا ابا محمد قد خزلتنی فی مجلسی، اے امام حسن تو نے مجھے میری محفل میں رسوا کر دیا۔ جملہ مولا کا سنا کے آپ کی زحمت کو توقع کو تمام کروں گا، جو مجھے اور جگہ بھی جانا جاننے کی کوئی۔ اے امام حسن تو نے مجھے میری محفل میں خوار کر دیا، رسوا کر دیا۔ جاگنے کی کوشش کرنا، دو بندے آپس میں لڑے نا، اختلاف کریں اور بحث چلے تو ایک بندہ تنگ آ کے زد ہو کے کہتا ہے جا جا چل چل جا جا چل چل۔ اور اگر دو عورتیں لڑے تو وہ کیا کہتی ہیں؟ چل لی چل، جاڑی جا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اگر ایک مرد اور عورت لڑے اور مرد سے چھو جائے عورت سے تو اسے کہتے ہیں چل لی چل۔ توجہ یار، جاگنا ہنسنے کی بات نہیں۔ عربی میں جب کوئی مرد دو لڑے اور ایک سے چھو جائے تو وہ دوسرے سے کہتے ہیں سر، کیا کہتے ہیں سر۔ اور اگر مرد عورت لڑے تو مرد عورت سے کہتے ہیں سیری، چل لی چل۔ جو ہی شام والے نے دھوس دکھائی کہ تخت میرا، حکومت میری، بادشاہی میری، اور علی کے بیٹے تو نے مجھے رسوا کر دیا، علی کی عزت کی قسم امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ دیکھا اور دیکھے گا تو اسے تخت سمجھتا ہے؟ نہیں، ان العرش سراری۔ مولا فرماتے ہیں میرا تخت اللہ کا عرش ہے، فالاحمد ضمیری، اور میرے ضمیر کا نام محمد ہے، فالعلی امیری، میرے امیر کا نام علی ہے، والحسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ہے، وجبرائیل فقیری، میں خدا کے لیے جاگنے کے لیے، وجبرائیل فقیری، میرے سواری اور فقیر کا نام جبریل ہے۔ ان شئتا اقول لک سیری، تو بکواس بند کرتا ہے یا میں تجھے بھی کہوں چل لی چل؟ نہیں توجہ، میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش، میں جاگنے کی کوشش کرنا، پتہ نہیں تمہارا کیا نظریہ ہے۔ میں اگر وہاں ہوتا تو حسن مولا کے قدم پکڑ کے کہتا ماں کا واسطہ ایک مطلب کہہ دے، میں خدا کے لیے سلام پڑھو بلند آواز سے۔ یہ اختیار ہے حسن کا۔ مجھے ایک صاحب نے لاہور کے ممبر میں پوچھا کہ انصاری صاحب کیا اللہ بیٹے نہیں دیتا؟
میں نے کہا دیتا ہے. پھر علم سے مانگنے کا مطلب کوئی سو رہا ہے تو میں اسے جگانا چاہتا ہوں. بھائی جب مل جاتا ہے مفت میں تو علم سے مانگنے کا. میں نے کہا حضرت صاحب مفت میں الو کے پٹے بھی مل جاتے ہیں. اوئے ہوئے مفت میں اردو کے پٹھے بھی مل جاتے ہیں. علم سے مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اٹھانے والا ہو حسین کا ماتمی ہو. سلوات پڑھیے بلند آواز سے. کسی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا, یہ حدیث اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں, روضۃ الوائزین سے پڑھتا ہوں جو ہے بھائی جاننے کی وجہ. یا امام آپ عدم کو وجود دیتے ہیں یا وجود کو ظاہر کرتے ہیں خدا کے لیے. یعنی آپ سے رومال کا سوال کیا جائے, رومال پہلے سے کہیں چھپا ہوتا ہے, آپ اسے ظاہر کر دیتے ہیں, یہ رومال ہوتا ہی نہیں. میں خدا کے لیے توجہ, یہ رومال ہوتا ہی نہیں. جو بندے آج تک معترض ہیں کہ راہب کو حسین نے بیٹے کیسے دیے, میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان بھائیوں کا اختیار کہاں تک ہے. تو 7 بیٹوں پہ پریشان ہو رہا ہے. اگر زندگی بھر گن سکا تو خطابت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے پوچھا ہے اختیار تو سن, اِنَّا فِي الْمَشْرِقِ مَدِينَةٌ يَا بَلْقَا وَفِي الْمَغْرِبِ مَدِينَةٌ يَا بَلْسَا فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفَ مِسْرَاعٍ فِي كُلِّ مِسْرَاعٍ أَلْفَ بِيُوتٍ فِي كُلِّ بِيُوتٍ أَلْفَ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ أَلْفَ مَخْلُوقٍ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْفِ لُغَةٍ. توجہ, وَأَنَا أَعْلَمُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ لَا يَعْلَمُونَ خَلْقَ آدَمَ وَلَا خَلْقَ إِبْلِيسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَ الْحُجَّةُ سِوَانَا وَسِوَا أَخِيَّ الْحُسَيْنِ. لیکن امام فرما رہے ہیں ایک شہر مشرق میں ہے جس کا نام جابلقا ہے, دوسرا شہر مغرب میں ہے جس کا نام جابلسا ہے. فی کل مدینۃ الف مصراع, ہر شہر کے 10-10 لاکھ محلے ہیں. کوئی کیلکولیٹر ہے کسی کے پاس تو گن سکو تو ہر شہر کے 10-10 لاکھ محلے ہیں. فی کل مصراع الف بیوت, ہر محلے میں 10-10 لاکھ گھر ہیں. فی کل بیوت الف ابواب, ہر گھر کے 10-10 لاکھ دروازے ہیں. علی کل باب الف مخلوق, ہر دروازے پر 10-10 لاکھ مخلوق بیٹھی ہے. یتکلمون بالف لغت, ہر مخلوق 10-10 لاکھ بولیاں بولتی ہے. وانا اعلم جمیع اللغات, میں حسن ان سب کی بولیاں جانتا ہوں. بھائی جملہ سننا چاہتے ہیں والا اگلا ضائع ہو گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. امام فرما رہے ہیں لا یعلمون خلق آدم ولا خلق ابلیس, ان دونوں شہروں کی آبادی کو آج تک نہ تخلیق آدم کا پتہ نہ تخلیق ابلیس کا پتہ. چپ چاپ گدیری صاحبان مجھے ایک بات کا جواب دو, جنہیں تخلیق آدم کا پتہ نہیں وہ آدم کی اولاد کیسے؟ بھائی خدا کے لیے لا یعلمون خلق آدم ولا خلق ابلیس, دونوں شہروں کی آبادی نہ تخلیق آدم سے باخبر نہ تخلیق ابلیس. ولیس علیہم الحجہ, اور حسن مجتبی علیہ السلام ان دونوں شہروں پر کوئی حجت نہیں. میرا بابا بھی, میرا نانا بھی, میرے خاندان کوئی فرد بھی, لیس علیہم الحجہ سوانا وسوا اخی الحسین, ان دونوں شہروں پر جب میں حجت ہوں حسین حجت ہے, جب میں حجت ہوں جب میرا بھائی حسین حجت ہے. اب وہ جملہ یاد کرو, جب حسین نے ساتھ کہا تھا لینے والے نے کہا تھا بس, تو حسین والا نے فرمایا تھا تو کمزن نکلا. تو چپ رہتا تو قیامت کے دن ایک طرف نسل آدم ہوتی, ایک طرف زہرا کے بیٹے کی خیرات ہوتی. علی سمجھ میں آیا ہوتا.
تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ پھرایا جاتا. تو ریاض کا مسائل وہ پڑے گا جو آخر میں آئے گا. آدھی رات کا وقت ہے. علی کا پوتا زندان میں آیا, سوئی ہوئی پھپھی کو جگایا, اور جگا کے کہا پھپھی مبارک ہو. تو ماتمی عزادار بیٹھے, لفظ مبارک سنا, علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی اور پہلا سوال کیا, کیا میرا غازی آ گیا؟ نہیں اماں. کیا میرا عباس واپس آ گیا؟ نہیں اماں. سجاد مبارک کس بات کی؟ آنکھوں سے خون ٹپکا اور روکے گا بھوزی اماں مبارک ہو, زندان ہار گیا, قاتل تھک گیا. علی کی بیٹی نے جب یہ سنا تو کہا سجاد اگر قاتل ہار گیا ہے تو میں جیت گئی. میری 3 شرطیں. پہلی شرط رونے کے لیے الگ مقام, یعنی امام بارگاہ کی بنیاد یہ ماں نے رکھی یہ بیٹی, رونے کے لیے الگ مقام. سر شہداء لوٹا ہوا ماں. ہر بات ہر فرد کے لیے نہیں ہوتی, کچھ باتیں بیان ہوتی ہیں, کچھ کو محسوس کیا جاتا ہے. عزادار ہو, ماتمی ہو, 2 مہینے ہو گئے تمہیں سب عزاد پہ بیٹھتے ہو. اس بات کو سوچنے اور محسوس کرنے کی کوشش کرنا. جب علی کی بیٹی کے سوال ملون شام کے سامنے امام سجاد نے کیے نا, لوٹا ہوا مال, تو اس کتے نے ٹھنڈی آ بھر کے کہا سجاد پھپھی سے کہے نبی زادیوں کو لوٹنے کے لیے ایک ملک کے لٹیرے تھوڑی تھے. نہیں توجہ کی تم, میں نے کائنات کے لٹیروں کو بلایا ہوا تھا. پھپھی سے کہے جو مل گیا سو مل گیا, جو نہ ملا اس کی قیمت لاکھ رانے ساتھ رکھو, ہر شے مل گئی, حسین کا کرتا نہیں ملا. اب آدمی عزاداروں, جب پتا چلا علی کی بیٹی کو کہ ہر شے مل گئی ہے, بھیا کا کرتا, کہ سجاد ملون سے کہے جب تک حسین کا کرتا نہیں ملے گا میں شام سے قدم نہیں اٹھاؤں گی. خدا کی عظمت کی قسم, علی کی بیٹی کا پیغام تھا. بڑی کوشش کے بعد جب کرتا ملا تو یزید نے دل میں سوچا دیکھو تو صحیح کتنا کرتا قیمتی ہے, جس کے بغیر علی کی بیٹی جانے کے لیے آمادہ نہیں تھی. اس ملعون نے جو کرتے کو کھولا تو کیا دیکھا, جہاں تلوار کا زخم وہی تیر کا زخم, جہاں تیر کا زخم وہی نیزے کا زخم, جہاں نیزے کا زخم وہی بھالے کا زخم, جہاں بھالے کا زخم وہی پتھر کا زخم, جہاں پتھر کا زخم وہی گرم ریت کا زخم. اس کتے نے یوں کرتے کو پھیلا کے کہا سجاد اس کرتے میں بچا کیا ہے؟ جان سر نکل بات یہ دورہ بیٹھو. سجاد میں سوچ رہا تھا اس کے بغیر تیری پھپھی جانے کے لیے تیار نہیں, آخر اس کرتے میں بچا کیا ہے؟ سجاد مولا کی چیخ نکل گئی اور روکت کا کمینہ تو نہیں چاہتا میری پھپھی قیامت کے گواہ کٹھے کر رہی ہے. بس عزیزان گرامی, شام سے چلی علی کی بیٹی, کربلا میں آئی, بھائی کی زیارت کر کے مدینہ واپس پہنچی. عصر کی اذانیں آ رہی تھی جب علی کی بیٹی مدینہ میں پہنچی. سجاد بابا نے پہلا سوال کیا پھپھی اماں سب سے پہلے کہاں جائے گی؟ ماں کی قبر پہ, حسن بھائی کی قبر پہ؟ نہیں سجاد مجھے نانا کی قبر پہ لے چل. ختم ہو گئے میری مدرس بات نہیں عزاداروں. علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ آئی اور قبر پہ آ کے 2 زانو بیٹھ گئی. 2 زانو بیٹھ کر اپنے گھٹنے سے وہ کرتا نکالا اور نکال کر جو نانا کی قبر پہ پھیلا دیا اور کہا نانا مجھے معاف کرنا, حسین کو نہیں لا سکی, حسین کا کرتا لائی ہو. جو علی کی بیٹی نے بھائی کا کرتا نانا کی قبر پہ پھیلایا, محمد کی قبر میں زلزلہ آ گیا. علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ رکھ کے دمڑا کہا نانا یہ تیرے بیٹے کا کرتا ہے, دن کی روشنی ہے, میں رات کو آؤں گی تجھے اپنا کرتا دکھاؤں گی, نانا تجھے بچانے کے لیے. سیارہ الذی نظر